یہاں پر تو گالی برگیڈ سے علامہ شہید کا خاندان محفوظ نہیں ہے، علامہ شہید کی ذات محفوظ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین۔ سامعین محترم، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو جتنا ظلم تمہارے ساتھ ہوا ہے اتنا ہی ظلم تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو، یعنی ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر تم معاف کر دو گے اور اصلاح کی کوشش کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس عمل کے بدلے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ سامعین، چونکہ مجھے اختصار ملحوظ خاطر ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف 5-6 منٹ کے اندر اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ معاف کرنا، اس حوالے سے بھی شریعت نے کچھ اصول وضع کیے ہیں۔ اگر کوئی کمزور آدمی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی ظالم، کوئی طاقتور، کوئی جابر آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو پھر اس ظالم کے پنجہ استبداد سے مظلوم کو بچانے کے لیے اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، جو میں کہنے جا رہا ہوں، میری ہر ذی شعور اہل حدیث سے یہ گزارش ہے کہ وہ عصبیت کی اینک اتار کر میری بات سنیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جس برائی کے خلاف میں نے جنگ کا آغاز کیا ہے، یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ میری ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ آپ کی جنگ ہے۔ یہ میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں مدارس کے طلباء کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں ائمہ مساجد کی جنگ لڑ رہا ہوں، ہم خطبائے مساجد کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم مدرسین مدرسہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سامعین محترم، جو حقائق میں آگے چل کر آپ کے سامنے لے کے آؤں گا اور جس سے آپ باخبر ہوں گے، آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا کہ علامہ شہید کی شہادت کے بعد ہمیں کتنا نقصان پہنچا ہے، ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے صدیاں درکار ہیں، صدیاں۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا آپ کے نام پہ جو وسائل اکٹھے ہوئے، جو ملکوں نے معاونت کی کہ یہ لوگ اٹھیں، انہیں طاقت نصیب ہو، ان کے مدارس کی تعداد بڑھے، ان کا تعلیمی معیار بڑھے، یہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی آگے نظر آئیں، اور یہ خدمت خلق کے میدان میں بھی، یہ دعوتی میدان میں بھی، یہ تبلیغی میدان میں بھی آگے انہیں ہونا چاہیے، پہلی صف میں انہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے وہ وسائل، آپ کے وسائل، مدارس کے طلباء آپ کے مسائل، میری جماعت کے خطباء آپ کے وسائل، میرے مدرسہ کے مدرسین و اساتذہ آپ کے وسائل، جہاں جہاں لگے، ابھی ثبوتوں کے ساتھ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ بھی یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ سلسلہ شروع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ عالمی کی برکت سے، اللہ کے فضل و احسان سے، میری جماعت کے خطباء
مجھے دعائیں دیتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ نے اس تحریک کو جاری و ساری رکھنا ہے، اس تحریک کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جب سے آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے ہماری قدر و منزلت میں، عزت و شرف میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے مسائل حل ہوئے ہیں، ہمیں پروٹوکول ملنا شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ دعوتی اور تبلیغی کام میں بھی بہتری آئی ہے۔ تو جو کچھ آگے میں چل کر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، میری اس تگدو سے، ہماری اس تگدو سے، ہماری اس جد و جہد سے، اللہ کے فضل و احسان سے آپ کو وہ یونیورسٹی جس کا آج سے کئی سال پہلے اعلان ہوا اور اس کے لیے فنڈ بھی آیا، فنڈ موجود ہے، لیکن ابھی تک یونیورسٹی کا آغاز نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالی جب ہم اس جد و جہد کا آغاز کریں گے تو آپ پھر یونیورسٹی بھی دیکھیں گے۔ مسلک کا کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مسلک کی جماعت جب کوئی بھی کام کرتی ہے، بڑا کام کرتی ہے، وہ کسی ایک کا کام نہیں ہوتا، وہ سب کا کام ہوتا ہے، وہ اس کا فائدہ پورے مسلک کو ہوتا ہے، پوری جماعت کو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ وسائل جو آپ کے وسائل ہیں، وہ معاونت جو آپ کے نام پہ اکٹھی کی گئی ہے، اللہ کے فضل و احسان سے اسے ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ ساتھ جاتے جاتے میں گالی برگیڈ سے بھی، جو 106 راوی روڈ جناب ساجد میر صاحب کی سرپرستی میں باوسائل بیٹھا ہے، ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ تم جتنی مرضی مجھے گالیاں دو، الزام تراشی، بہتان بازی، جھوٹا پروپیگنڈا، اور انشاءاللہ تعالی ہر الزام کا، ہر جھوٹے پروپیگنڈے کا ثبوت کے ساتھ اللہ کے فضل و احسان سے جواب بھی دوں گا۔ گالی برگیڈ اور میری کیا اوقات ہے، میں تو نوکر ہوں، سب کا نوکر، اور یہاں پر تو گالی برگیڈ سے علامہ شہید کا خاندان محفوظ نہیں ہے، علامہ شہید کی ذات محفوظ نہیں ہے۔ بت شکن کس نے لکھا تھا؟ بت شکن کا لکھاری کون ہے؟ اور انشاءاللہ تعالی بت شکن بھی آپ کو بتلاؤں گا، اور بت شکن کا لکھاری بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ مکاری اور عیاری کیا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی تبصرے اور تجزیے میری ٹیم محفوظ کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہر ایک تبصرے پہ، اور میں آپ کو گالی کے جواب میں قطعاً گالی نہیں دوں گا، اور میں اپنے کارکنان سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو بیچارے حاضری لگوانے والے، چونکہ انہوں نے شاباش لینی ہے، حاضری لگوانی ہے، یہ بڑے معصوم لوگ ہیں، یہ اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی نظر بڑی محدود ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد سے جب ہر سو اجالا ہوگا، ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی، اور یہ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ نے کسی کو گالی کے جواب میں گالی نہیں دینی، آپ نے، ہمارا ہدف ایک ہے، ہمارا نشانہ ایک ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف برائی کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنا، اور انشاءاللہ تعالی جب تک جان میں جان ہے، زندگی ہے، اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس برائی کے خلاف علم بلند کیے رکھیں گے۔ بہت سارے احباب نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو میں نے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف آج اس کا جواب دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کلپ اپنے وعدے کے مطابق جناب ساجد میر صاحب کے ساتھ جو میری آخری ملاقات 17 یا 18 اکتوبر 2016 کو ہوئی تھی، اس کا مکمل احوال انشاءاللہ تعالی آئندہ کلپ میں 2-3 روز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔